صفحہ نمبر 40 40 معارف القرآن جلد اول۔ معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان، یہ ان کی لکھی ہوئی تفسیر ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ صفحہ نمبر 40۔ حضرت عثمان کے عہد میں جمع قرآن، یہ ہمارا ہیڈنگ ہے۔ حضرت عثمان کے عہد میں جمع قرآن۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ ہر نئے علاقے کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو وہ ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن کریم سیکھنے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی، ادھر اپنے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا تھا اور مختلف صحابہ کرام نے اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قراءتوں کے مطابق سیکھا تھا۔ اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قراءت کے مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق خود انہوں نے حضور اکرم سے پڑھا تھا، اور اس طرح قراءتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا۔ جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا ہے، اس وقت تک اس اختلاف سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ممالک میں پہنچا اور یہ بات ان میں پوری طرح مشہور نہ ہو سکی کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا ہے، تو اس وقت لوگوں میں جھگڑے پیش آنے لگے۔ بعض لوگ اپنی قراءت کو صحیح اور دوسرے کی قراءت کو غلط قرار دینے لگے۔ ان جھگڑوں سے ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کی متواتر قراءتوں کو غلط قرار دینے کے سنگین غلطی میں مبتلا ہوں گے، دوسرے سوائے حضرت زید رضی اللہ کے لکھے ہوئے اس ایک نسخے کے جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا۔ پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہ تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، کیونکہ دوسرے نسخے انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے اور ان میں 7 حروف کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اس لیے ان جھگڑوں کے تصفیہ کی قابل اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے نسخے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیے جائیں جن میں 7 حروف جمع ہوں، اور انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سی قراءت صحیح اور کون سی غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے اپنے عہد خلافت میں یہی عظیم و شان کارنامہ سر انجام دیا۔ اس کارنامے کی تفصیل روایات حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر جہاد میں مشغول تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن کریم کی قراءتوں کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ واپس آتے ہی وہ سیدھے حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کیا کہ امیر المومنین، قبل اس کے کہ یہ امت اللہ کی کتاب کے بارے میں یہود و نصارہ کی طرح اختلافات کا شکار ہو، آپ اس کا علاج کیجئے۔ حضرت عثمان نے پوچھا، بات کیا ہے؟ حضرت حذیفہ نے جواب میں کہا کہ میں آرمینا کے محاذ پر جہاد میں شامل تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ شام کے لوگ ابی بن کہب رضی اللہ کی قراءت پڑھتے ہیں، اور جو اہل عراق نے نہیں سنی ہوئی اور اہل عراق عبداللہ بن مسعود کی قراءت پڑھتے ہیں جو اہل شام نے نہیں سنی ہوئی۔ اس کے نتیجہ میں ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان خود بھی اس خطرے کا احساس پہلے ہی کر چکے تھے۔ انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ خود مدینہ طیبہ میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک معلم نے اپنے شاگردوں کو ایک قراءت کے مطابق قرآن پڑھایا اور دوسرے معلم نے دوسری قراءت کے مطابق۔ اس طرح مختلف اساتذہ کے شاگرد جب باہم ملتے تو ان میں اختلاف ہوتا، اور بعض مرتبہ یہ اختلاف اساتذہ تک پہنچ جاتا اور وہ بھی ایک دوسرے کی قراءت کو غلط قرار دیتے۔ جب حضرت حذیفہ بن یمان نے بھی اس خطرے کی طرف توجہ دلائی تو حضرت عثمان نے جلیل القدر صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے سے اس قسم کی باتیں کہتے ہیں
کہ میری قرات تمہاری قرات سے بہتر ہے۔ ناظرین، یہ چونکہ سبجیکٹ لمبا ہے اس لیے اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں